اللہ کی مخلوقات میں غور کرو گے تو اللہ کی قدرت سامنے نظر آئے گی۔ بے شک۔ ایک اونٹ کو ہی دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو پیدا کیا، کتنا بلند و بالا ہوتا ہے، کتنا شان و شوکت والا ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ انسان کے تابع ہے۔ اگر انسان کا بچہ بھی اس کی ڈور کو پکڑ کے لے کے چلے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ کیا اس کو انسان دیکھتا نہیں کہ کس طرح سے ہم نے اونٹ کو پیدا کیا، اور پھر وہ تمہارے سواری کے کام دیتے ہیں، تم اس پر سامان لاتے ہو، ادھر سے ادھر لے جاتے ہو، تجارت کرتے ہو، ان کو پالتے ہو، دودھ بھی پیتے ہو، اور پھر ان کو بیچ کر اپنے لیے کچھ نفع اور تجارت کا بڑھنے کا ذریعہ بھی بناتے ہو۔ ایک آدمی اونٹ پر بیٹھا اور بیٹھ کر جب وہ چلتا ہے تو اوپر آسمان ہوتا ہے، نیچے زمین ہوتی ہے، سامنے پہاڑ ہوتے ہیں، اور اونٹ پر اتنے بلند و بالا شان و شوکت والے پر خود بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی کس نے کرا سب کچھ؟ ایک اللہ نے۔ اللہ نے کیا۔ ساری ہوائیں جو ہم لے رہے ہیں کس نے پیدا کی یہ ہوا؟ یہ اللہ نے۔ آسمان چھت بنا رکھا ہے، کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ زمین کو بچھونا کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ پہاڑ بنا رکھے ہیں، انہی میں غور کرو، کتنے بلند و بالا پہاڑ ہیں، جتنے بلند ہیں اتنے ہی نیچے گڑے ہوئے ہیں۔ اب ان کے جو پتھر ہیں وہ بھی ہمارے کام آتے ہیں مکانات بنانے کے لیے۔ پہاڑوں سے ہی ساری چیزیں بن رہی ہیں، یہ ساری انہی میں سے سیمنٹ بنتی ہے، انہی میں سے بدرپور بنتا ہے، انہی میں سے اور بھی بہت ساری چیزیں جو کہ بن کے آتی ہیں۔ اور پہاڑوں میں اللہ نے کیسے کیسے پیڑ بنا رکھے ہیں، ان پیڑوں میں سے جلانے کے بھی کام آتے ہیں، ہمارے مکانوں میں دروازے لگانے کے بھی کام آتے ہیں، ہماری چھتوں کے بھی کام آتے ہیں، اور ہمارے اور بھی بہت سارے کام آتے ہیں۔ ان پیڑوں کو پیدا کرنے والا کون؟ اتنا سخت پہاڑ ہے اور اس میں دیکھو درخت ہرے ہو رہے ہیں، اور وہ ہرے بھرے چاروں طرف نظر آتے ہیں۔ زمین میں ہی آدمی غور کرے کتنے سارے فائدے ہیں، اتنی نرم بھی نہ بنائی، اتنی سخت بھی نہ بنائی، ہمارے مزاج کے حساب سے بنائی، ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا کہ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں آئے، اس شخص نے آپ سے سوال کیا کہ ہمارے پاس آپ کا ایک قاصد پہنچا اور اس نے بتایا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا۔ تو وہ شخص سوال کرنے لگا کہ بتائیے آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ کہ اللہ نے۔ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اونٹوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تو جس اللہ نے یہ سارے کام کیے اس اللہ کی قسم آپ یہ بتائیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہ اس آدمی نے جو آپ کا قاصد ہمارے پاس پہنچا، اس قاصد نے یہ بھی بتایا کہ آپ نے لوگوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے بھی کہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں اس نے سچ کہا۔ تو اس اللہ کی قسم جس نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس قاصد نے جو ہمارے پاس آپ کا پہنچا یہ بھی کہا کہ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا۔ اس اللہ کی قسم جس نے یہ سب فرض کیا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس قاصد نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر کسی کے اوپر کسی کے پاس مال ہو اور وہ حج کا خرچہ اٹھا سکتا ہو تو اس پر حج فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا۔ تو وہ شخص یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ اللہ کی قسم نہ میں ان میں زیادہ کروں گا نہ ان میں کمی کروں گا، اور وہ کہتے ہوئے چلا گیا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ جیسا کہہ رہا ہے ایسا کرے گا تو یہ پکا جنتی ہے، یہ جنت میں جائے گا۔ کہ اللہ کتنی شان والے ہیں، کتنے بڑے ہوں گے وہ، کہ سب کچھ اسی نے بنایا۔ غور کرنے سے اللہ کی بڑائی کا پتہ چلتا ہے۔ یہاں یہی کہہ رہے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا انسان دیکھتے نہیں کہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کس طرح پیدا کیا گیا؟ وإلى السماء كيف رفعت، آسمان کو نہیں دیکھتے کس طرح بلند کیا گیا؟ وإلى الجبال كيف نصبت، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کس طرح گاڑ دیا گیا؟ وإلى الأرض كيف سطحت، زمین کو نہیں دیکھتے کس طرح بچھا دی گئی؟ فذکر، تو اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے، تبلیغ کرتے رہیے۔ انما انت مذکر، اس لیے کہ آپ کا کام ہی نصیحت کرنا ہے، تبلیغ کرنا ہے، لوگوں کو باتوں کو پہنچانا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے۔
لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی نگہبان نہیں، کوئی داروغہ نہیں، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، مانیں گے یا نہ مانیں گے۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں جب تک کہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لے، اور اگر وہ اس کلمے کو پڑھ لیں تو انہوں نے مجھ سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیا۔ آگے فرما رہے ہیں الا من تولی وکفر، مگر جو آدمی روگردانی کرے، بات سے پھر جائے، اسلام سے گھوم جائے، وکفر کفر کرے اور کفر کرے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ اس کو عذاب دیں گے، بہت بڑا عذاب، بہت بڑا عذاب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم سب جنت میں جاؤ گے سوائے اس آدمی کے جو ایسی شرارت کرے جیسا کہ ایک اونٹ اپنے مالک کے ساتھ شرارت کرتا ہے۔ جب وہ شرارت کرنے پا جائے، کیسے بچلتا ہے، وہ کیسے بھاگتا ہے، کیسے چاروں طرف وہ بدماشی کرتا ہے۔ تو اصل تو ہمارا حق جنت میں جانے کا ہے، اگر ہم سچ میں صحیح راستے پر چل رہے ہیں، شرارت نہ کریں گے، اور اگر ہم شرارت کریں گے تو پھر اس کی سزا بھی بڑی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو عذاب دیں گے، بڑا عذاب۔ ان الینا ایابہم، تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، یقیناً ہماری طرف ان سب کو آنا ہے، بے شک، چاہے کوئی سمندر میں بہا دے، چاہے جانوروں کو کھلا دے، چاہے آگ میں جلا دے، چاہے وہ راکھ بنا دے، راکھوں کو چاروں طرف سارے سمندروں میں بہا دے، تمہارے قبر میں تمہارے جسم کو کیڑے کھا جائیں، تمہاری ہڈی الگ الگ ہو جائیں، چاہے کتنے زمانے پہلے تم دفن کیے گئے ہو، جب قیامت آئے گی سارے جسموں کو اللہ تعالیٰ جوڑیں گے، ان میں جان ڈالیں گے اور سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے، حساب لیں گے، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر ہمیں حساب دینا ہوگا۔